جان کی امان پاؤں. اور اگر سر آپ کی اجازت ہو, کیونکہ آپ ظاہر وکیل ہیں, آرگومنٹ میں آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا, تو میں ذرا علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھ لوں جو آپ نے کہا ہے, ان کی پرفارمنس ذرا پوچھ لیتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, پی ٹی آئی میرے شو میں یہ کلیم کر رہی ہے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں کہ جتنا کام پی ٹی آئی نے کشمیر کاز کے لیے کیا نا, آپ 85 سے لے کر آج تک وہ کام نہیں کر پائے. تو سر میں تو آپ سے یہ پوچھوں گی علی گوہر بلوچ صاحب, آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ آپ جیسے پولیٹیشنز نے کام نہیں کیا تو اب ہم پی ٹی آئی سے کیا پوچھیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں کسی حد تک تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے مجھ تک پہنچائی ہے کہ بھائی جو 85 سے نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ 47 سے لے کر آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا, اور نہ ہی میں آئندہ آنے والے وقت کے لیے بھی میں تو یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ آئندہ بھی آنے والے وقت میں میرا خیال ہے قیامت تک وہ کوئی نہیں کر سکا جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. وہ اس بات میں تو بالکل سچے ہیں, کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ مودی نے جب وہ کالا قانون بنایا اور جو مقبوضہ کشمیر تھا اس کو انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کیا, تو اس وقت بھائی صاحب ایئرپورٹ پر شامیانے بجا رہے تھے کہ میں امریکہ کا کامیاب دورہ کر کے آیا ہوں, اور ادھر سے مودی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ کشمیر ان کے دور حکومت میں جو مقبوضہ کشمیر تھا وہ ٹائٹل بھی انہوں نے ختم کروا دیا. پھر ایک جلسے کے اندر آج بھی ویڈیو موقع پہ موجود ہے اور کافی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, جس میں وہ فردوس عاشق امان صاحبہ ان کو کشمیر کا جھنڈا پکڑا رہی ہیں اور یہ انکار کر رہے, جھنڈا پکڑنے سے انکار کر رہے ہیں. مطلب اتنے یہ خائف تھے کشمیر کے جھنڈے سے کہ اس کو ہاتھ میں پکڑنے سے یہ خائف تھے. پھر اس کے علاوہ جس طرح سے انہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے پاکستان کے ساتھ, وہ مطلب ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ جس طرح سے پاکستان کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے ہیں, واقعی اس طرح تو انڈیا نے بھی کبھی پاکستان پر حملہ نہیں کیا. جن جگہوں تک ماشاءاللہ یہ پہنچے ہیں 47 سے لے کر ہمارے بدترین دشمن مطلب ہے کہ ان جگہوں پر نہیں پہنچ سکے, ہمارے بدترین دشمن جناح ہاؤس تک نہیں پہنچ سکے, ہمارے بدترین دشمن موٹر ویز پر آگ نہیں لگا سکے, ہمارے بدترین دشمن جو ہے وہ پشاور کا ریڈیو اسٹیشن نہیں جلا سکے جس سے پاکستان بننے کا اعلان ہوا تھا, وہ بھی انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے. ہمارے بدترین دشمن سرگودا اور میاں والی کی جو ہماری اہم تنصیبات تھا اس وقت اس تک نہیں پہنچ سکے. ہمارے بدترین دشمن جو ہے وہ شہداء کے مجسمے نہیں توڑ سکے, ایم عالم کے جہاد کو نہیں آگ لگا سکے. وہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں, اور وہ پاکستان کی محبت میں کیے ہیں یا نفرت میں کیے ہیں یہ تو پھر ان کو ہی پتا ہوگا. لیکن بہرحال یہ کارنامے انہوں نے ضرور انجام دیے ہیں جس کو کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ کون سا آدمی اور کون سا وہ فتنہ گروپ تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ شب خون مارا اور جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ کچھ کیا. تو کم از کم ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ کم از کم شرمندہ ہی ہو جاتے ہیں, ندامت کا اظہار کرتے ہیں. یہ وہ جتھا ہے جو مطلب ہے کہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کرتا ہے, پاکستان کے ساتھ بدماشی کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے پر شرمندگی بھی نہیں آتی. اس کے باوجود یہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ کر لے. یہ سوابی کے جلسے کی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھیں اسلام آباد کا جلسہ کیوں ملتوی کیا, کیوں ٹانگوں کے اندر دم دبا کے بھاگ گئے تھے, اور ہر جلسے کی اجازت لینے کے لیے عدالتوں کے اندر پہنچتے ہیں, ہائی کورٹ کے اندر پہنچتے ہیں, ڈسٹرکٹ آنر جنہوں نے جلسے کرنے ہوتے ہیں وہ عدالتوں کے اندر نہیں پہنچتے. ویسے علی گوہر بلوچ صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, آپ خوش قسمت ہیں, آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ چارج شیٹ دے رہے ہیں, اظہر صدیق صاحب ہنس رہے ہیں.